اور محبت سے بارگاہ رسالت میں اپنی والہانہ محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ آج کے ہمارے ننھے منھے شناخواں محمد احمد رضا سعیدی، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے خطاب دل نواز کا، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے میں مائک اپنے مہمان کے حوالے کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کیا خوب اٹھایا، ادب بتایا تو خوب بتایا، محبت دی تو خوب دی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر۔ اعلیٰ حضرت آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سیدی یا رسول اللہ، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں جناب علامہ مفتی محمد رمضان سعیدی صاحب، آپ ملتان سے سفر فرما کر ہماری محفل کی رونق بنے۔ ان کے خطاب کے آغاز سے پہلے ان کا استقبال نعرے کے جواب سے دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ ایک بار بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز سے۔ اب علامہ صاحب کو بار بار آپ کو نہ کہنا پڑے، جیسے ہی آپ کی بات دل کو جا کے لگے کیا کہنا ہے، علامہ صاحب کو پتہ چلے کہ تاڑی چا کاڑا نہیں ہر شے ڈھیلی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ ڈھیلی کہہ دو، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء، قال الله تعالى في كلامه العلى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، في مقام آخر إن الله تعالى عز وجل قد قال، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وصادقا وطيبا وطاهرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی مقدس محفل میں ہم حاضر ہیں، یہ وہ آقا ہیں، یہ وہ لجبال ہیں، یہ وہ کریم ہیں، یہ وہ رحیم و شفیق ہیں کہ جب بھی کوئی ان سے پیار کرنے والا ان کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے نا، وہ پھر نامراد نہیں رہتا، بے مراد نہیں رہتا. وہ آقا اس کا درود سنتے بھی ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں. ہم اس نبی کے امتی اور کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنے پیار والوں کا درود سنتے بھی ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں. ہمارا جب یہ عقیدہ ہے تو پھر ہم درود پڑھتے ہوئے کنجوسی کیوں کریں؟ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سنتے ہیں، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں. ہمارے آقا سنتے ہیں اور ایسا سنتے ہیں کہ کمال سنتے ہیں. اور صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ فرماتے ہیں وَأَعْرِفُهُمْ، میں تمہیں جانتا بھی ہوں. کون ہے، کس کا بیٹا ہے میری ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. شرط ایمان اور محبت کی ہے. الحمدللہ یہاں ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، تو پھر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں، تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں، تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. عمر لاکھوں برس کی تیری،
ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب. وہ حدیث پاک یاد ہوگی آپ کو. میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سید الملائکہ جناب جبریل آتے ہیں نا تو میرے آقا پوچھتے ہیں کم عمرت من السنین، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میری تو عمر کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے ہیں جبریل تھوڑا اندازہ لگا تو صحیح. عرض کرتے ہیں حضور کیسے اندازہ لگاؤں؟ اندازہ تو تب لگاؤں نا کہ جب میں بنا تھا تب سورج ہوتا، چاند ہوتا، دن ہوتا، رات ہوتی. یہ جو وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے نا یہ تو ان سے لگایا جاتا ہے. اتنی راتیں گزر گئی، اتنے دن گزر گئے، اتنے ہفتے گزر گئے، اتنے مہینے، اتنے سال گزر گئے. حضور مجھے تو یاد ہی نہیں اتنا وقت گزر گیا. حضور فرماتے ہیں جبریل ذرا کوشش تو کر، تھوڑی کوشش تو کر، ذرا سوچ تو صحیح تیری کتنی عمر ہے. جناب جبریل عرض کرتے ہیں حضور اور تو کوئی یاد نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے آسمانوں پہ چوتھے ایجاد میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. بس وہ ستارہ 70,000 سال چھپ جاتا تھا اور 70,000 سال بعد ظاہر ہوتا تھا. حضور میں نے اسے 72,000 بار دیکھا. بس اور کوئی اندازہ نہیں. یعنی اس وقت جو وقت چل رہا ہے اس حساب سے 70,000 سال چھپتا تھا، 70,000 سال سامنے رہتا تھا. بس حضور اسے میں نے 72,000 بار دیکھا. حضور فرماتے ہیں جبریل واقعی تیری بڑی عمر ہے. اچھا یہ بتا جبریل اگر وہی ستارہ آج اگر تیرے سامنے آ جائے پہچان لو گے؟ پہچان لو گے اس ستارے کو؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور میں کوئی انسان تھوڑی کو بھول جاؤں گا، انسان نسیان سے بنا ہے، انسان بھول جاتا ہے. عرض کرتے ہیں حضور میں تو فرشتہ ہوں، میں تو بھولنے سے پاک ہوں. حضور جسے ایک بار دیکھو وہ نہیں بھولتا اور جسے 72,000 بار دیکھو وہ کب بھولے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر تیار ہو جا، وہ ستارہ تیرے سامنے آنے لگا ہے، ذرا تیار ہو جا اور اس کو پہچاننے کی کوشش کر. جناب جبریل عرض کرتے ہیں حضور بالکل میں پہچان لوں گا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے اپنا امامہ مبارک جو ہٹایا نا فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل جس ستارے کو تو نے 72,000 بار دیکھا ہے وہ میں محمد ہی تو ہوں. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن تمام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. یہ جو 2-3 لائنیں میں نے پڑھی ہے نا، تو شاہ خوبان، جتنے بھی اس کائنات کے اندر حسین و جمیل بنے ہیں نا حضور تو سب کا شاہ ہے. حضور سارے خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت تو ہے، تو جانے جانا ہے. حضور تو جانوں کی جان ہے. حضور آپ تو جانوں کی جان ہے. پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا. اس کا لفظ نہیں بولا، اس کا کیوں نہیں بولا؟ علماء میں دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دعائیں لینے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں. طالب علم ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا اساتذہ سے جو اسباق پڑھے ہیں نا انہی کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں. پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گئے نا حضور کے دربار میں اور تھکے ہوئے تھے، بڑا سفر کیا، تھکے ہوئے تھے.
मदीना पहुंचे ना, इशा की नमाज पढ़ी, सुन्नतें छोड़ दी, गैर मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा हम पढ़ते हैं, हम तो फर्ज छोड़े बैठे हैं। खुश नसीब हो जो नमाज इशा पढ़ के बैठे हो। जिन्होंने नमाज इशा नहीं पढ़ी, आपको रब का वास्ता सोने से पहले नमाज इशा पढ़ के सोना, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी रात। मेरे आका फरमाते हैं रात को जो इशा की नमाज पढ़ के जमात से सो जाता है ना, और फजर उठ के जमात से पढ़ लेता है, मेरे आका फरमाते हैं वो सारी रात सोया रहे, नफल पढ़ने की जरूरत नहीं, क़यामुल लैल करने की जरूरत नहीं, फरमाया और कोई वज़ाइफ करने की जरूरत नहीं, 10 घंटे 12 घंटे सोया रहे। फरमाया मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ उसका एक एक सांस अल्लाह की इबादत में शुमार। मेरे अली रहमतुल्लाह अलैह, आप जब गए इशा की नमाज पढ़ी, कभी सुन्नतें कज़ा नहीं की, कभी सुन्नतें नहीं छोड़ी। जब अब तो थके हुए थे, अब नमाज इशा पढ़ी, बगैर सुन्नतों के नमाज पढ़ी, थके हुए थे, आंख लग गई, आंख लगी, उधर कमली वाले की जियारत हो गई, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हो गई। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे अली, पुत्र भी मेरा होवे, पुत्र भी मेरा होवे, मेरे शहर दे विच आके मेरियां सुन्नतां छड़ के सुता है। मेरे अली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने मेरी अख खुल गई, अख खुली लेकिन जान के मीट के कहंदे ने हुजूर जरा फेर आखियो, हुजूर जरा फेर फरमाओ। मेरे आका फरमाते ने मेरे अली पुत्र भी मेरा होवे, मेरे शहर दे विच आके मेरियां सुन्नतां छड़ के सुता है। मेरे अली अर्ज करदे ने हुजूर एक दफा फेर फरमाओ। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह इथे बोल पे ने, आप फरमाते ने सुफने दे विच मागी मिले सुफने दे विच मैनू मिलिया मागी, सुफने दे विच मैनू मिलिया मागी, ते मैं गल विच पा लिया बावा डरदी मारी, अख ना खोला कि फेर बिछड़ना जवा। जनाब मेरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अर्ज की थी हुजूर जरा एक दफा फेर फरमाओ। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे अली पुत्र भी मेरा होवे, मेरे शहर दे जाके मेरियां सुन्नतां छड़ के पे आए। जनाब मेरे अली वजद में आ गए, वजद में आके कहते हैं इस सूरत नो, इस सूरत नो मैं जाना खा, इस सूरत नो देखिएगा ज़ियारत जो की है, सोए हुए हैं, ज़ियारत जो की हुई थी, ऐसे वास्ते फरमा रहे हैं इस सूरत नो मैं जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, सच आँखा ते रब दी शाना खा, जिस शान थी शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह। ये नसीरुद्दीन के पोते वो क्या कह रहे हैं, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा, उम्मुल किताब तेरा। उम्मुल किताब क्या है? तिरमिज़ी शरीफ के हदीस से बात। हुजूर के गुलाम है जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हुजूर के गुलाम और वो गुलाम है स्कूल की किताबों में आपने पढ़ा होगा 10 साल हुजूर की खिदमत की। 10 साल। चौधरी को सुनो, तवज्जो देना,
جڑے غریباں نال ظلم زیادتیاں کرتے ہیں نا، توجہ دے نال سنا، میرے آقا سے بڑا کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سے بڑا کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ آج اگر 4 ٹکے آ گئے تو پھر اس کا احساس غریب کا احساس ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جناب انس فرماتے ہیں، میں نے 10 سال حضور کی غلامی کی، فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی بھی حضور نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، میری ماں مجھے لے آئی حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے حضور آج کے بعد یہ آپ کا نوکر ہے، آپ جانے آپ کا نوکر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور مجھے کام کے لیے بھیجتے نا تو میں کام پہ جاتا، بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا، بات بھول جاتی، بچے اس طرح کرتے ہیں، بات بھول جاتی اور حضور علیہ السلام پوچھتے انس کہاں ہے؟ عرض کرتے صحابہ حضور آپ نے تو ان کو کام بھیجا ہے، یار اتنی دیر ہو گئی آئے نہیں، اچھا کوئی پتہ؟ اچھا حضور ہم جاتے ہیں پتہ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تم نہ جاؤ میں خود جاتا ہوں پتہ کرتا ہوں، میں خود پتہ کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں کھیل رہا ہوتا، حضور علیہ السلام آتے دیکھتے میں بچوں میں مگن کھیل رہا ہوتا، حضور کیا کرتے؟ خدا کی قسم ایمان تازہ کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں بس اتنا پتہ چلتا کہ میں تو اس طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا، حضور آتے میری آنکھوں کے آگے ہاتھ دے دیتے اور اپنا سینہ مبارک میری پشت سے لگا دیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور میرے یوں مجھے بلندگیر ہو جاتے، آپ کا سینہ وہ سینہ جس کو علم نشرہ کہا گیا، وہ سینہ جس میں اللہ کا نور اترا، وہ سینہ۔ کون سا سینہ؟ یہاں پر بات سے بات یاد آ رہی ہے۔ حضور جب گئے نا معراج پہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں قریب گیا نا اللہ کے قرب میں، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ورنہ اللہ کا نہ قرب ہے نہ بعد ہے، اللہ قرب سے بھی پاک ہے، اللہ بعد سے بھی پاک ہے، نہ اللہ کی نزدیکی ہے نہ دوری ہے۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں میں منازل طے کرتا کرتا ایسے مقام پہ پہنچا فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، حضور فرماتے ہیں اچانک یکایک اللہ نے اپنا عین نورانی ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، صحابہ نے عرض کیا حضور اللہ نے اپنا نورانی ہاتھ آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ نورانی ہاتھ جب آ جائے اللہ کا عین نورانی ہاتھ، حضور کوہ طور پر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، حضور جب اتنے بڑے پہاڑ طور پر اللہ کے نور کی صفاتی نور کی وہ بھی مختصر ترین تجلی جب پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضور اللہ کا نورانی ہاتھ آپ کے کندھوں کے درمیان میں پڑا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کی کیفیت تو بتاؤ نا۔ حضور اللہ کا نورانی ہاتھ، ذرا محبت سے مسکرا کے کہیں نا سبحان اللہ۔ حضور پہاڑ اتنا بڑا، اتنا طاقتور، اتنا پاورفل، جس کو اللہ نے زمین کے لیے میخیں بنا دیا، زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا۔ حضور اتنا بڑا پہاڑ اللہ کے صفاتی نور کی مختصر تجلی برداشت نہ کر سکا، وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضور آپ پر اللہ کا عین نورانی ہاتھ آیا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اب سنو، ایمان تازہ کرو۔ میرے حضور فرماتے ہیں اور میرے صحابہ کوہ طور پر جب پہاڑ پر اللہ کے صفاتی نور کا مختصر جز پڑا، وہ ریزہ ریزہ تو ہو گیا، ہونا تھا، کیوں؟ ادھر نور تھا ادھر پتھر تھا، ادھر نور تھا ادھر مٹی تھی، جنس مختلف تھی۔ اللہ کے نور کو مٹی کا برداشت کرے، اللہ کے نور کو پہاڑ کا برداشت کرے۔ حضور پھر اپنی بتاؤ نا، حضور فرماتے ہیں کیا بتاؤں؟ ادھر بھی نور تھا، محمد کا جسم بھی نور تھا، اللہ کا ہاتھ بھی نور تھا، اللہ کے نبی کا جسم بھی نور تھا۔ حضور پر بتاؤ نا جب نور پر نور پڑا ہوا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے فوضع کفہ بین کتفیہ، جب اللہ نے اپنا نورانی ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا نا، پھر کیا ہوا؟ فوجدت بردھا بین ثدییہ،
اللہ اکبر. علماء سمجھ گئے میرے آقا فرماتے ہیں ہونا کیا تھا, بس اللہ کا ہاتھ لگنا تھا. فوجدت بردھا بین صدریا, حضور فرماتے ہیں مجھ محمد کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. وہ انس بن مالک وہ فرماتے ہیں حضور آتے اور میری آنکھوں پہ ہاتھ دے دیتے, اور جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں بچے کھیلتے ہیں آنکھوں کے آگے ہاتھ دیتے, اور حضرت انس فرماتے ہیں مجھے پتا چل جاتا یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جن کے بارے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ وہ ہاتھ ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں جب حضور کے مبارک ہاتھ میرے آنکھوں پر پڑتے فوراً پتہ چل جاتا یہ ہاتھ میرے نبی کے ہیں, اور خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی. جناب انس فرماتے ہیں میں پھر پیار سے حضور پر لیٹ جاتا, حضور پر لیٹ جاتا. وہ انس بن مالک وہ فرماتے ہیں میں اس کا کہا تھا ام الکتاب کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام مسجد میں آئے کثیر تعداد میں, آئے کیا کرنے ینتظرونہ, حضور کیا انتظار کر رہے ہیں. کیا کس لیے؟ حضور کی زیارت کرنے کے لیے. خدا کی قسم بے شمار احادیث کے حوالہ سے عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا, کوئی پریشانی ہوتی, کوئی بھوک ہوتی, کوئی پیاس ہوتی, کوئی تنگی ہوتی, کوئی ضرورت ہوتی, کہیں بھی نہ جاتے در رسول پہ آ جاتے. روایت میں آتا ہے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دیوار کا سہارا لے 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 کے ایسے نڈھال کمزور حالت میں آئے مسجد نبوی شریف میں, آ کے باہر یوں کھڑے رہے, یوں تکتے رہے چہرہ والضحیٰ. وہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, وہ سراج منیر کو تکتے رہے دیکھتے رہے. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد واپس جانے لگے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا ابو بکر بھائی خیریت تو تھی, بڑی مشکل سے گھر سے یہاں پر آئے, بڑی مشکل سے پہنچے, بات ہی کوئی نہیں کی, مسئلہ ہی کوئی نہیں پوچھا, ایسے ہی واپس جا رہے ہو. فرماتے ہیں ابو بکر یار سنو توجہ سے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب میرا کام ہو گیا تو اب میں کیا کروں, کام تو ہو گیا میرا, جو کام تھا میرا ہو گیا, جس کام غرض سے آیا تھا وہ غرض تو پوری ہو گئی. کہا کیا غرض تھی؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بڑی بھوک لگی تھی, بہت فاقہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو, پیاس بہت لگی تھی, بھوک بہت لگی تھی. جب بھوک شدت اختیار کر گئی نا تو پھر میں نے سوچا جاؤں حضور کو دیکھوں. حضور کو دیکھا پیاس ختم ہو گئی, حضور کو دیکھا بھوک ختم ہو گئی. یہ کیوں نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے مصر والوں کی بھوک ختم ہو سکتی ہے تو سید الانبیاء کو دیکھنے والوں کی بھوک بھی مٹ سکتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, حضور کا انتظار کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے, ہم آپ کی زیارت کریں. اب کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حجرے کی طرف دیکھ رہا ہوں, اچانک یہ کشف رسول اللہ, اچانک حضرت انس فرماتے ہیں کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ فنظر الینا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف, كأن وجهه ورقة مصحف. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے کشف رسول اللہ ستر الحجرہ, میرے آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا دروازے کا, گھر کا, کمرے کا پردہ ہٹایا. پردہ ہٹانے کے بعد فنظر الینا, ہماری طرف نظر رحمت فرمائی, ہماری طرف نظر شفقت فرمائی. فنظر الینا وهو قائم, حضور کھڑے تھے ہماری طرف نظر رحمت فرما کے. حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت جب میں نے دیکھا حضور کا چہرہ, حضور کا والضحیٰ والا چہرہ, حضور کا پیارا پیارا رخ زیبا جب میں نے دیکھا
مجھے یوں لگا کأن وجہہ ورقۃ مصحف. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میرے سامنے قرآن کھل گیا. اور الکتاب کا معنی قرآن ہے. عربی زبان کا نام کا ایک معنی ہوتا ہے جڑ، کا ایک معنی ہوتا ہے اصل، کا ایک معنی ہوتا ہے بنیاد، کا ایک معنی ہوتا ہے خلاصہ، کا ایک معنی ہوتا ہے ماں. ماں جانتے ہو؟ اماں، امی، مدر. ماں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی جڑ ہوتی ہے، بچوں کی اصل ہوتی ہے، بچوں کا نچوڑ ہوتا ہے. اور الکتاب تمام آسمانی کتابوں کی جڑ، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ، تمام آسمانی کتابوں کی بنیاد، جس کو کہتے ہیں قرآن. جناب نصیر الدین رحمت اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ. کیا بات. آئیے قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. غور سے سنیے، کتنا بلند کیا، کتنی بلندی دی، کہاں تک بلند کیا. آئیے اس پر حدیث سنیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا سعید اتانی جبریل علیہ السلام فیقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی و ربک یقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری کیف رفعت ذکرک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل واللہ تعالی اعلم. قال جبریل واللہ یقول یا محمد اذا ذکرت ذکرت معی او کما قال علیہ السلام. پوری سند کے ساتھ آپ کو حدیث مبارکہ سنا دی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے آقا نے فرمایا اے ابو سعید میرے پاس جبریل آئے، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں اے آقا ان ربی و ربک یقول، میرا اور آپ کا رب فرما رہا ہے اے محمد پاک اتدری، آپ جانتے ہیں کیف رفعت ذکرک کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا. حضور فرماتے ہیں میں نے، حالانکہ میں جانتا تھا. اگر میں کہہ دیتا نا ہاں میں جانتا ہوں تو یہ غلط نہ ہوتا. میں جانتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. الرحمن علم القرآن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا أصغر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. جب ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے، قرآن میرے آقا کے سینے میں ہے. اور اللہ نے یہاں تک بھی تاج پہنا دیا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. حضور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے سب کچھ آپ کو پڑھا دیا. حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو کہہ سکتا تھا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی اعلم. اے جبریل جو رب پوچھ رہا ہے نا وہ رب سب سے زیادہ جانتا ہے. اب یہ حکمت کیا تھی؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ حضور نے اس لیے فرمایا تاکہ صحابہ اس لفظ کو سنت بنا لیں. جب بھی کوئی بات ہوتی جبریل نے پوچھا نا حضور آپ جانتے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. اور جب حضور پوچھتے نا صحابہ سے صحابہ فلاں بات جانتے ہو، صحابہ عرض کرتے نہیں حضور ہم نہیں جانتے، اللہ بھی زیادہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی زیادہ جانتا ہے. اللہ و رسولہ اعلم. حضور اللہ بھی اعلم ہے اور اللہ کا نبی بھی اعلم ہے. تو جبریل نے عرض کیا حضور اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جانتے ہو؟
کہ آپ کا ذکر کیسے بلند کیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل وہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہاں میرے محبوب جہاں جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تجھ محبوب کا ذکر ہوگا. پیارے بھائیو حضور کا ذکر ساری دنیا کرتی ہے. آج کا دن خدا کی قسم وہ دن ہے کہ جس دن یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو عزت ملی, یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو مقام ملا, یہ جو والد بیٹھے ہیں ان کو عزت شان و شوکت ملی, یہ جو گھروں میں مائیں موجود ہیں اللہ نے ان کو مقام دیا, گھروں میں جو بیٹیاں موجود ہیں ان کو گھر کے لیے رحمت قرار دیا گیا. ورنہ کیا تھا, لوگ ماؤں کو منڈی میں بیچایا کرتے تھے, جو بیوہ ہو جاتی اس کو ایک گھر میں بند کر دیا جاتا اور نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوتی, باپ کو جوتے مارتے تھے. لیکن افسوس تو یہ ہے آج بھی زمانہ جاہلیت والی باتیں آ رہی ہیں. بہرحال اللہ شرم و حیا عطا فرمائے. لیکن جب میرے حضور آئے کائنات میں بہار آ گئی, اور حضور کا ذکر تو ہو رہا ہے نا, تب سے ہو رہا ہے جب کچھ نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا. حضور کا ذکر تھا, کچھ بھی نہ ہوگا, حضور کا ذکر ہوگا. یہ کوئی بنی بنی بات نہیں کر رہا. مجھے یہ بتائیں حضور کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب ذکر کرنے والا اللہ ہے تو مجھے بتائیں اللہ کب سے؟ جب سے اللہ ہے اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے, اور جب تک اللہ رہے گا اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے گا. آئیے میرے بھائیوں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ اتنا ہے خدا کی قسم. یہ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کی شان اتنی بیان کرتے ہو, اتنی بیان کرتے ہو کہ رب سے بڑھا دیتے ہو. اور یار عقل کا علاج کرواؤ, رب سے کون بڑھا سکتا ہے؟ رب کے تو برابر ہی کوئی نہیں جا سکتا. دیکھو نا, کوئی ایک بندہ بلڈنگ بناتا ہے, کوئی 10 فٹ پہ 15 فٹ پہ, اور دوسری جب بلڈنگ بنے گی نا اس کے برابر جائے گی تو ہم کہیں گے یہ برابری ہو گئی, اس سے بڑھے گی تو ہم کہیں گے اس سے بڑھ گئی. کیوں؟ کیونکہ پہلے والی کی ہائٹ ہمیں معلوم تھی. پہلے والی بلڈنگ عمارت 15 فٹ کی تھی, ہمیں معلوم تھا, تب ہم نے برابر کیا یا بڑھایا. اور عقل کے اندھو, پہلے تو میرے رب کی تعریف کی حد مقرر کرو نا, پہلے رب کی تعریف کی کوئی حد مقرر کرو, پھر کہنا کہ اللہ سے بڑھا دیا. ارے میرا رب تو وہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. میرا رب تو وہ ہے جو لامحدود ہے, جو لامحدود ہو, نہ اس کے برابر ہو سکتا ہے نہ اس سے بڑھ سکتا ہے. آؤ میرے عزیزان گرامی قدر, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو, میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت سنو. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا. یہ میرے نبی کا مقام ہے, یہ میرے نبی کی شان ہے. آؤ دیکھو بخاری شریف پہلی جلد سے حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. وہ ابو ہریرہ جو اصحاب صفہ میں شامل ہیں, وہ ابو ہریرہ جو اکثر حضور کے پاس رہتے ہیں, وہ ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن ہے, معروف ہے ابو ہریرہ کی کنیت سے. جناب ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور مغموم انداز میں بڑے پریشان لگ رہے ہیں. جو بات کی, جو جواب میرے آقا نے دیا, جو بات جناب ابو ہریرہ نے کی, جو جواب میرے آقا نے دیا, آؤ اس سارے کو پہلے میں آپ کو اس زبان میں سنا دوں, اس زبان میں وہ کلمات سنا دوں جو میرے آقا کی زبان سے نکلے.
وہ کلمات میرے آقا کی زبان سے نکلے، وہ کلمات میرے آقا کو میرے آقا کے لبوں کو چھو کر آئے، وہ کلمات اس زبان سے نکلے جس زبان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ چار آیتیں پڑھی ہیں، ان چار آیتوں کا ترجمہ اور ذرا گھوڑے کی تاجدار کی زبانی کرتے چلے۔ گھوڑے کا تاجدار ان چار آیات کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اودا رتبہ نہ کوئی تولے یارو، اودا رتبہ نہ کوئی تولے، او کیڑا دی ریس کرے جے منہ وچوں رب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آؤ میں وہ آپ کو الفاظ سناتا جاؤں، مجھے پڑھنے کا ثواب، آپ کو سننے کا ثواب۔ آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساه قال فبسط رداءك قال فبسطت ردائي قال فغرف بيديه قال وزمم بصدرك قال زممت بصدري قال والله ما نسيت شيئا قط۔ یہ جو الفاظ بولے ہیں نا، یہ وہ الفاظ ہیں جو بخاری شریف میں موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے بڑے مغموم حالت میں، بڑے پریشان ماحول میں حضور کے پاس آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی روتا ہوا آتا تو پھر مسکراتا جاتا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مالا کا یا ابا ہریرہ، کیا ابو ہریرہ خیر تو ہے، کیا وجہ، کیوں پریشان ہو؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وہ بات یاد آ گئی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ جب کوئی مسئلہ ہونا میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ نا تو پھر کیا کیا کرو، یوں نہ کہا کرو حضور رعایت کیجئے، راعنا راعنا یوں نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، بلکہ یوں کہا کرو۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میرا ایمان اور وجد یہ کہتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ نے انظر اللہ کا ترجمہ یوں کیا ہوگا کہ کرم کی ایک نظر ہمیں پر خدا رایا رسول اللہ، کرم کی نظر مجھے پر خدا رایا یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہمیں پر آقا تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، محبت اگر پڑھو آقا تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ بات بتا، وجہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے، وجہ بتا۔ جناب ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا،
حضور میں آپ سے بڑی تعداد میں حدیثیں سنتا ہوں، میں نے آپ کی بے شمار حدیثیں سنی، پر مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، انسا ہو میں بھول جاتا ہوں۔ حضور سمجھ نہیں آتی، آپ کی حدیثیں کثیر تعداد میں سنتا ہوں، اکثر آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کی بے شمار اقوال سنے، بے شمار احادیث سنے، پر سمجھ نہیں آتی، بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کو گویا یوں عرض کرنے لگے، حضور میری یادداشت کمزور ہے، اس کا علاج کر دو۔ حضور نصیحت ہے مجھے، میری عقل کام نہیں کرتی، حضور میری یادداشت بڑی کمزور ہے، مہربانی کرو اس کا علاج کر دو۔ میرے آقا فرماتے تو فرما سکتے، آپ یہ فرما سکتے تھے، اے ابو ہریرہ جا کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس جا، کسی بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ سرجن کے پاس جا، جو اس بات کو جانتا ہو، جو اس طرح کے معاملات کو سمجھتا ہو، جا کسی اور کے پاس جا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو فرمایا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے جو فرمایا تھا اے میرے حبیب جو بھی سائل آپ کی بارگاہ میں آ جائے اسے خالی نہیں موڑنا، وہ خالی نہ جائے، جو مانگے اسے عطا کر دینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ جا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے ابو ہریرہ میرے پاس کوئی حل نہیں، چلو یہ نہیں فرمایا تو یہ فرما سکتے تھے جا فلاں فلاں طاقت والی چیزیں کھا لے، فلاں فلاں مقویات، فلاں فلاں مغزیات کھا لے، تیری عقل تیز ہو جائے گی، تیرا یادداشت تیرا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں فرمایا، چلو یہ فرما سکتے تھے اے ابو ہریرہ چلو آ ہی گئے ہو، اب اس طرح کرو میں ید اللہ والے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہتے جاؤ، اللہ آپ کی یادداشت تیز کر دے گا۔ یہ بھی نہیں فرمایا، اگر یہ فرماتے تو فرما سکتے تھے، کیونکہ میرے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آئے دعا کروانے کے لیے آئے، میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اسے خالی موڑ دے؟ بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے ہمارے نبی کے دل میں بات آئے، اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھے، اللہ اسی حالت میں قرآن اتار دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کروانے آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے دعا خالی مڑ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو؟ میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی آئے خالی نہیں جاتا، میرے آقا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، میرے آقا کے دل میں بات آئے اللہ قبلے بدل دیتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر حضور ہاتھ اٹھا دے، حضور اگر ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ دعا والے چہرے پر بعد میں آتے ہیں، قبولیت کا تاج پہلے پہن لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اسی بات کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اجابت نے جھکے کر اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور میری یادداشت کام نہیں کرتی، میرے آقا فرماتے تو فرما سکتے تھے ابو ہریرہ دعا کر، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تو آمین کہہ، اللہ تیری یادداشت کو تیز کر دے گا۔ یہ بھی نہیں فرمایا، فرمایا تو کیا فرمایا؟ سنو ایمان تازہ کرو، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ جو کندھے پہ تو نے چادر رکھی ہے اوپ سوتری دا آقا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر یادداشت لینے آئے ہو، اگر قوت حافظہ لینے آئے ہو، پھر کیا یاد کرو گے؟ تم
تمہیں بھی پتا چلے گا کس کریم سے واسطہ پڑا تھا، کس عظیم سے واسطہ پڑا تھا۔ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ میرے کریم سے اگر میری محنت بھی دیکھو اور اپنا ریسپانس بھی دیکھو۔ میں مانتا ہوں جناب آپ سن کے تھکے ہوں گے، بہرحال میں ان لوگوں کی جیسا تو نہیں ہوں جی میں آج اتنے بیان کیے اور اتنے کیے، بہرحال آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کچھ میں تھکا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی محبت کے ساتھ سنو۔ میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، جواب میں قطرہ دیا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ، یار ایمان تازہ ہوگا۔ حضور سے عرض کرتے ہیں حضور میری قوت حافظہ نہیں ہے، میری عقل کام صحیح نہیں کرتی، بات یاد نہیں رہتی، حضور اس کا علاج کرو۔ حضور فرماتے ہیں پھر چادر بچھاؤ، یعنی سادہ زبان چنج گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں چل پھر پنڈا بن کے رہ جا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں او صدر دا آقا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے فوراً بلا تاخیر فبسطت ردائی، میں نے فوراً چادر بچھا لی، میں نے چادر بچھائی، لیکن میں حیران ہوں دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں جو چادر میں دی جاتی ہے۔ وہ دیکھو نا، کوئی آپ کوئی جائے کسی کے پاس، بھائی تو تھوڑے دیر کو پٹھے دے دے، وہ کہے گا چادر بچھا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو چادر میں ڈالی جاتی ہے، جو کپڑے میں ڈالی جاتی ہے، وہ تو نظر آنی چاہیے نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی سامنے کے پیچھے کوئی چیز نہیں پئی، اس باوجود میرے آقا فرما رہے ہیں او صدر دا آقا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں فوراً بچھا دیتی، فوراً چادر بچھائی، لیکن میں حیران ہوں حضور میں گندے حضور کی عطا فرماؤں نے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران، میں ہن انتظار کرنے ایک چادر تے میں بچھا دیتی، لیکن حضور دے اندر کی رکھ دے نے، کی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں یکایک دیکھیا حیران ہو گیا، میرے آقا نے ہمیں بک پریا تے میری چادر چ رکھ دیتا۔ اے میں بک پریا پتہ نہیں کی سی بظاہر کچھ نہیں، خالی ہاتھ، یہ خالی ہاتھ تو سمجھانے واسطے بول رہے ہیں، ورنہ یہ خالی کہنا ہی بے ادبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی۔ آج اگر کسی کو کوئی مربع زمین کا آ جائے نا، وہ کپڑے نہیں سماندا، وہ دی عقل نہیں، پتہ نہیں ہے اتنا مالدار، لیکن اللہ کی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے سونیا انا اعطیناک الکوثر، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فغرف بیدی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسے بک پریا، میری چادر کے وچ رکھ دیتا، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ دا ایمان تے عقیدہ سی اے خالی بک نہیں، اے خالی بک نہیں، اے دے اندر ساری نعمتاں آ گئیاں، جو میری ضرورت سی قیامت تک واسطے میری ہر ضرورت پوری ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدوں میں بک پڑھ کے او دے چادر تے رکھ دیتا، پھر فرمایا ضم بصدر، اس
چادر نو چک لے سینے دے نال من لے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں تے ہن وجد دے اندر سا میں تے ہن اس کریم دی بارگاہ چوں پن رہیا سا اس کریم دی بارگاہ چوں لے رہیا سا وصول کر رہیا سا جدی بارگاہ اے بارگاہ ہے جدے بارے یہودی کہندے سن اوے صحابہ او نبی دے صحابہ او مسلمانوں تسی کہندے ہو ساڈا نبی بڑا امیر ہے ساڈا نبی بڑا مال والا ہے بڑا دولت والا ہے اے بڑا سخی ہے اے دے کول جناب ہے خالی نہیں جاندا اے کتھوں دی گل ہے دو دن تے گھر دے وچ کچھ نہیں لبدا سخی سی تے ساڈا حاتم تائی سی حاتم تائی دی سخاوت دے دروازے بے شمار 8 یا 40 کھلے ہوندے سن ہر دروازے تے خیرات منن والا بیٹھا ہوندا سی کوئی سائل آندا اوتھوں لے لیندا اوتھوں چھڑ کے پھر دوسرے دروازے تے جاندا اوتھوں بھی خیرات مل جاندی تیسرے دروازے تے جاندا اوتھوں بھی خیرات مل جاندی چوتھے دروازے تے کوئی اے نہیں سی کہندا ہنے تے لے کے آ رہے ایک کوئی نہیں سی کہندا حاتم تائی بڑا سخی سی انہیں آرڈر دیتا سی ایک سائل دن چ 1000 باری آئے خالی نہیں موڑنا یہودی بڑا فخر کرتے سن وہ کہتے سن سخی تے ساڈا حاتم تائی سی تہاڈا نبی کی سخی ہے اے کو تے کچھ بھی نہیں صحابہ کرام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تمہارا حاتم تائی سخی تھا اچھا اتنا بڑا سخی کہ مطلب سائل ایک دروازے پر آتا توجہ بڑی مزے والی بات سائل ایک دروازے پہ آتا کچھ لیتا پھر دوسرے دروازے پہ جانا پڑتا مطلب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ابھی اس کا دل راضی نہیں ہوا ایک دروازے تو لے لیا دوسرے دروازے تے تر گیا ادا مطلب ہے حال رج نہیں ہویا ادا مطلب ہے حالے دی خواہش پوری نہیں ہوئی حالے دی ضرورت پوری نہیں ہوئی انہوں دوسرے دروازے تے جانا پیندا سی تیسرے دروازے تے جانا پیندا سی چوتھے پنجویں چھویں ستویں پھر بار بار چکر ادا مطلب ہے جنہ بھی بڑا سخی سی او دے دروازے تے بار بار آنا پیندا سی صحابہ کرام فرماندے نے اوے کملے ہو اوے بولے ہو اوے کملے ہو تانوں کی پتا میرے نبی دی بارگاہ تے او بارگاہ ہے جن دروازے تے کوئی ایک واری آ جاوے میرے نبی اگر کسی نو ایک باری کچھ دے دین پھر قیامت تک انہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پڑتی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی ابو بکر آوے پھر ابو بکر نہیں رہتا صدیق اکبر بن جاتا ہے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی عمر آ جائے پھر عمر نہیں رہتا پھر جناب فاروق اعظم بن جاتا ہے الغرض جڑا بھی آتا ہے ایک باری حضور دا ایویں مس ہوندا ہے جناب سراج منیر ایویں ماڑا جا حضور نال ایویں تعلق جوڑدا ہے پھر وہ تعلق دی برکت دے نال دنیا دی ہر چیز تو عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے عزیزان محترم جناب ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں حضور نے کی کیتا اے میرے حضور نے بک بھر کے رکھیا پھر فرمایا ایک سینے نال مل لے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چکیا تے سینے نال ملیا پھر اگوں ہویا کی وہ خالی چادر بظاہر انہوں نے چکیا میں سینے نال لایا نا حدیث کے الفاظ میں امام بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ متوفہ سن 256 ہجری آپ لکھ دیں گے حدیث مبارکہ آپ فرماندے نے جناب ابو ہریرہ نے کو کیا کیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے واللہ میں قسم پیدا کرنے والا ما نسیت شیئا قط ما نسیت شیئا قط ادا مطلب ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے میں حضور دی او لنگر والی چادر اے میں چک کے میرے سینے نال ملن دی دیر سی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا دی قسم میرا سینہ اتنا روشن ہو گیا جنیاں گلاں بھول چکے ساریاں یاد ہو گئی ایسے واسطے اسی کہنے ہیں دیوانے جو بھی منگ دے میری سرکار دیوانے جو بھی منگ دے میری سرکار دے دے او کرم کر دے جس میں
کرم کر دے جس ویلے او نسلا تار دے دے دیوانے جو بھی منگ دے میری سرکار دے دے اللہ میری بڑی حاضری قبول و منظور فرمائے جنہیں احباب تشریف فرماؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیا ایمان تازہ ہویا کہ نہیں مومن دا ایمان تازہ ہوتا ہے مومن دا ایمان دے اندر اضافہ ہوتا ہے لیکن مومن وہ ہے جڑا حضور دے ذکر نال بھی خوش ہو جاوے تے حضور دا فرمان سن کے بھی خوش ہو جاوے سبحان اللہ اور تک حضور کی شان سنیے اے ہم حضور دا فرمان بھی سنو میرے آقا کریم فرماندے نے صحابہ تواڈے جو کیڑا کیڑا میری اکھاں ٹارنا چاہتا تواڈے جو کیڑا کیڑا میری اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے توجہ میرے او جوانوں صحابہ نے عرض کی تھی حضور یہ ہو سکتا ہے تواڈے غلام ہوئیے تے تواڈی اکھاں نہ ٹھاریے حضور فرماندے نے پھر تم نے دسا میری اکھاں وچ ٹھنڈک کیویں پوے گی عرض کی تے حضور دسو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے آقا فرماندے نے اگر میری اکھاں ٹھنڈیاں کرنا چاہتے ہو نا اگر مینوں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو پھر کدے نماز نہیں چھڈنی او جوانوں سن رہے ہو کہ نہیں نماز پڑھو حضور حافظ صاحب قبلہ آپ تشریف لے آؤ بس آخری جملے تشریف رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے میرے امتیوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے سبحان اللہ وفادار امتی یار ذرا سوچو تو صحیح وہ نبی جو اس دنیا میں آئے آتے ہی عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت اللہ کی بارگاہ میں گئے نا اللہ کا دیدار کر رہے ہیں اس وقت تو ہر چیز بھول جانی چاہیے تھی نا لیکن صدقے جائیں حضور کی بارگاہ میں حضور کی شان پہ صدقے جائیں میرے آقا وہاں بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اللہ اکبر یار وہ نبی جو ہر جگہ ہمیں یاد رکھے ہمارا اتنا بھی یار فرض نہیں بنتا کہ ہم حضور کے حکم پہ عمل کریں نماز پڑھ لیں اپنے والدین کا ادب کر لیں جوانوں ذرا غور سے سنو خدا کی قسم اگر والدین ناراض ہیں نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے جو لفظ میں نے بولا نا کچھ بھی نہیں مطلب کچھ بھی نہیں ہر عمل سڑ کے سوا ہو جائے گا ہر عمل بیکار ہے ہر عمل رد ہو جائے گا اگر والدین ناراض ہیں حدیث پاک میں ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین اگر والدین راضی ہیں سمجھ لو اللہ راضی ہے اگر والدین ناراض ہیں سمجھ لو اللہ ناراض ہے او بھائی ماں کی بھی بڑی شان ہے باپ کی بھی بڑی شان ہے حضور فرماتے ہیں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے تمہاری جنت ان الجنت تحت اقدام امہاتکم تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے جنت میں جانا چاہتے ہو یا نہیں کیسے جاؤ گے دیوار تو ٹپ کے سایہ ٹپے بھی پیر میں دیوار تو نہیں ٹپنا دروازے ہو جانا ہے کہ وہ دروازہ ابے نو راضی کرو گے تو دروازہ کھلے گا
میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا نا صحابہ سے، صحابہ آج میں تمہیں جنت کا درمیانی دروازہ دکھا دوں؟ اللہ، صحابہ سے کہتے ہیں حضور میں دیر کس بات کی؟ میرے آقا فرماتا ہے چلو جلدی گھر جاؤ۔ حضور ہمارے گھر میں جنت کا درمیانی دروازہ؟ فرمایا ہاں، جاؤ اپنے ابے کو دیکھ لو، سمجھ لو جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اما ابے کی خدمت کرو گے، نماز پابندی سے پڑھو گے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا پکا مخلص مسلمان بنائے، آمین آمین وما علیہ الا البلاغ۔